السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہو گیا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والے بنیں، چونکہ قرآن کا سیکھنا ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، یعنی قرآن پڑھنے والا بھی بہتر ہے اور قرآن پڑھانے والا بھی بہتر ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں ان میں تمام میں سب سے بہتر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، یعنی قرآن پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے، تو سیکھنے اور سکھانے والا دونوں بہتر ہے۔ چونکہ قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت ہے اور قرآن گویا اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے کلام کرے، اللہ سے باتیں کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن سیکھے۔ اور اگر کوئی نماز کی حالت میں ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ سے کلام کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کے اندر کوئی عہدیدار ہو، اگر ملک کا پرائم منسٹر اگر آ جائے، اگر اس سے بات کرے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، جو کہ دنیا کا بادشاہ ہے، تمام عالم کا پالنہار ہے، وہ خدا جس نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اس کتاب سے بالکل بے بہرہ ہیں، ہم اس کو جانتے نہیں، یا تو اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، چونکہ آج ہمیں اس کی اہمیت نہیں معلوم۔ آج ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، عبداللہ عبد الرحمن ہمارا نام رکھا گیا، ایمان ہمیں جو ہے وراثت میں مل گئی، اسلام ہمیں وراثت میں مل گئی، اس لیے آج ہمیں اس کی اہمیت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعوت کو لے کر کے چلے، اسلام کی دعوت کو، ایمان کی دعوت کو، تو لوگوں نے مخالفت کی اور طرح طرح سے آپ کو ستایا، یہاں تک کہ سب لوگ آپ کے جان کے پیاسے ہو گئے، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کر لی، پھر آپ کو ہجرت کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو صحابہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو لوگوں نے طرح طرح سے ستایا، بہت ساری تکلیفیں دی، جو آپ واقعات ہمیشہ سنتے ہوں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دن کے اندر دھوپ میں ریت پر لٹا کر، اوپر بھاری اور وزنی پتھر رکھ کر اس سے دبا کر کے ان کو گھسیٹا جاتا، پھر بھی ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو ایسے کئی ایسے صحابی تھے جن کو تکلیفیں دی گئی، جن کو ستایا گیا دین کے لیے، ایمان کے لیے، تو ان لوگوں کو معلوم کہ اسلام کی قیمت کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے۔ آج ہم نے گھر میں رہ کر مسلم گھر میں پیدا ہوئے تو ہمیں اسلام مل گیا، اس لیے آج ہمیں اس کی اہمیت نہیں معلوم۔ آج ہمیں اہمیت اگر ہمیں معلوم ہے تو ان چیزوں کی جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، جس کے لیے کوشش کرتے ہیں، چونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی اہمیت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج انسانوں کی جو محنت اور کوشش ہوتی ہے وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بنگلے ہوں، ہمارے پاس گاڑیاں ہوں، ہمارے پاس نوکر اور چاکر ہوں، ہمارے پاس ہر وہ آرام و آسائش کی تمام چیزیں ہوں جو ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ محسوس ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ اور ہماری جو محنت ہے وہ دنیا بنانے میں ہے، اور ہماری ایک سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے کہ ہمیں فیوچر میں کوئی پریشانی نہ ہو، ہماری سکون کی زندگی ہو۔ حالانکہ ایک انسان کو دنیا مل بھی جاتی ہے، بنگلے گاڑیاں مل جاتی ہیں، پھر بھی وہ انسان خوش نہیں رہتا، پریشان رہتا، کچھ نہ کچھ پریشانی لگی رہتی ہے انسان کے ساتھ، چونکہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے سکون اور آرام دنیا کے چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے، سکون اور آرام صرف اور صرف اپنے کو یعنی اللہ کو یاد کرنے میں رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کسی راستے میں جو ہے سکون نہیں، اطمینان نہیں، چونکہ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، یعنی جو شخص نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص نیک عمل کرے، من ذکر او انثى، یا وہ مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، اللہ نے شرط لگائی کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ دین پر چلنے پہ اللہ کا یہ دنیا کا وعدہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دنیا کی زندگی بہترین عطا فرمائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بدلہ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جو دنیا میں اچھے اعمال کیا کرتے تھے۔ یہ تو اللہ آخرت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو دنیا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا وہ آخرت کو بنانے کے لیے بنایا ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور آج ہم چند لمحوں کی زندگی کے لیے، چند دنوں کی زندگی کے لیے صرف دنیا بنانے میں لگ گئے، آخرت کو بھول گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھانے والے بھی بنیں، تاکہ اگر ہمارا قرآن صحیح ہوگا تو ہماری نماز بھی صحیح ہوگی، چونکہ نماز کے اندر قرآن کا صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے، فرض ہے۔ جب تک کہ ہمارا قرآن صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو اسی کے پس منظر میں الحمدللہ ہم نے نورانی قاعدہ سے شروع کیا، نورانی قاعدہ مکمل ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب جو ہمارا اگلا ہوگا وہ عامہ پارہ سے شروع کریں گے، چونکہ نماز میں چھوٹی چھوٹی آیتیں آتی ہے، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم عامہ پارہ سے پڑھیں، اور اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ناظرہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ مختصر جو اس کا ترجمہ ہے وہ بھی ہم پڑھ لیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تاکہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ تو الحمدللہ بھی ہم شروع کریں گے سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ کہتا ہے الحمدللہ کو، اور یہ بہت بڑی سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا کہ میرے بندو تم میری عبادت کرتے ہو، تم کیسے مانگو مجھ سے، وہ اللہ نے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی انسان کسی بادشاہ کے سامنے جاتا ہے، جب اس کو کچھ لینا ہوتا ہے تو اس بادشاہ کی تعریف کرتا ہے، پھر اس تعریف کرنے کے نتیجے میں دنیا کا بادشاہ اس کو کچھ دے دیتا ہے۔ یہ تو دونوں جہان کا بادشاہ ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، اور وہ کیا دے گا ہمیں نہیں پتہ، وہ اپنی شایان شان کیا دے گا، کیا عطا فرمائے گا جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں جو ہم نے اس کے لیے رکھا ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ تصور نہیں کر سکتا، انسان تصور نہیں کر سکتا اللہ نے ہمارے لیے کیا بنا کے رکھا ہے آخرت میں، جنت میں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم جتنا بھی سوچ کا گھوڑا دوڑائیں ہم وہاں تک سوچ نہیں سکتے، ہمارا تصور نہیں جا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا کر کے رکھا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو شروع کرتے ہیں، دیکھیے انشاءاللہ کتاب میں دیکھیں گے، حرف بحرف حرکت کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے صحیح پڑھنے کی۔ اب دیکھیے ایک چیز سمجھ لیجئے، قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر سورت شروع ہو رہی ہو تو اس میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم اعوذ باللہ سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، اور پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ تو زبر کی آواز اوپر مطلب حمزہ کے اوپر زبر ہے، اور لام ساکن ہے۔ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ ساکن والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر لام ساکن ہے تو ساکن والے حرف کو ہم پیچھے والے حرف یعنی حمزہ سے ملا کر کے پڑھیں گے، چونکہ ہم نے شروع میں یہ بھی بتایا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر اگر کوئی زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اگر کچھ بھی آتا ہے تو الف باقی نہیں رہتا بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے۔